بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ ہے اقوال صحابہ اور آج ہم حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سنیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ ما کان افضل عمل ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افضل عمل کون سا تھا؟ انہوں نے کیا خوب جواب دیا، التفکر والاعتبار، غور و فکر کرنا۔ وہ غور و فکر کیا کرتے تھے، وہ تفکر کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعتوں میں، اسی طرح آخرت کے معاملات میں، اور تفکر ان کا سب سے افضل عمل تھا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے، آپ فرماتے ہیں تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، کہ پوری رات قیام سے ایک گھڑی کا تفکر افضل ہے۔ یعنی ایک گھڑی غور و فکر کرنا آخرت کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعتوں میں، اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں، یہ پوری رات کے قیام سے افضل ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، لا تزالون بخیر ما احببتم خیارکم، جب تک تم نیکوں کے ساتھ الفت محبت رکھتے رہو گے تم خیر پر رہو گے، یعنی تم بھلائی پر رہو گے۔ تو لہٰذا سے ہمیں پتہ چلا کہ نیکوں سے پیار کرنا چاہیے، اور نیکوں کا پیار انسان کو بھلائیوں کے قریب رکھتا ہے، اور نیکوں کی نفرت انسان کو بھلائیوں سے دور رکھتی، بلکہ بعض اوقات ایمان کے زوال کا بھی سبب بن جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ویل لمن لا یعلم، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو نہیں جانتا، ولو شاء اللہ لعلمہ، اگر اللہ چاہتا اس کو تو ضرور سکھا دیتا، ویل لمن لا یعلم ولا یعمل 7 مرات۔ پھر آپ نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو جانتا ہے، لیکن پھر آپ نے 7 دفعہ فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ تو عمل کی اہمیت بھی پتہ چلی کہ علم کے ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کے حوالے سے ایک بڑا پیارا قول ہے، آپ فرماتے ہیں من فقہ الرجل ممشاہ ومدخلہ ومخرجہ ومخرجہ ومجلسہ مع اہل العلم۔ آپ فرماتے ہیں کسی شخص کی سمجھداری میں سے، اس کی فقہ میں سے یہ ہے، یعنی اس کی انٹیلیجنسی سے ایک یہ بات ہے کہ اس کا چلنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی مجلس اہل علم کے ساتھ ہو جائے، یعنی اس کی موسٹ کمپنی اہل علم کے ساتھ ہو، اس کی اکثر صحبت علم والوں کے ساتھ ہو، عالموں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو۔ اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا ایک بڑا ہمارے لیے عبرت اور ہمارے لیے گناہ گاروں کے لیے بالخصوص عبرت کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں اعبدوا اللہ کأنکم ترونہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، وعدوا انفسکم من الموتى، اپنے آپ کو مردہ شمار کرو، واعلموا ان قلیلا یغنیکم خیر من کثیر یلہیکم، پھر جان لو کہ تھوڑا وہ مال کہ جو تم کو غنی کر دے، بے پرواہ کر دے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکو، تمہاری دنیاوی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اس کثیر مال سے بہتر ہے جو تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْبِرَّ لَا يَبْلَى وَأَنَّ الْإِثْمَ لَا يُنْسَى، آپ نے فرمایا جان لو کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے، آپ نے فرمایا لَيْسَ الْخَيْرُ أَن يَكْثُرَ مَالُكَ وَلَدُكَ، بھلائی یہ نہیں ہے، خیر یہ نہیں کہ تیرا مال تیری اولاد بڑھ جائے، وَلَكِنَّ الْخَيْرَ أَن يَعْظَمَ حِلْمُكَ وَيَكْثُرَ عِلْمُكَ، بھلائی یہ ہے کہ تیرا حلم بڑا ہو جائے، برداشت ٹالرنس وہ بڑی ہو جائے اور تیرا علم زیادہ ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ تَعَالَى وَإِنْ أَسَأْتَ استغفرت اللہ عز و جل، آپ نے فرمایا اگر نیکی کرو اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، نیکی کی توفیق ملی، اور ان اسأت استغفرت اللہ عز و جل، اور اگر برائی کرو تو اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ اسی طرح آپ نے علم کے حوالے سے ایک اور آپ نے بات ارشاد فرمائی، مالی اراک علماءکم یذهبوا وجہالکم لا یتعلمون، کیا ہے میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء جا رہے ہیں اور تمہارے جہال سیکھتے نہیں، تمہارے جاہل لوگ سیکھتے نہیں، علم حاصل نہیں کرتے۔ فإن معلم الخیر والمتعلم فی الاجر سواء، فإن معلم الخیر ومتعلم فی الاجر سواء، کیونکہ خیر سکھانے والا، اچھا علم سکھانے والا، خیر کا معلم استاد اور سیکھنے والا دونوں ہی اجر میں برابر ہے۔ آپ نے فرمایا ولا خیر فی سائر الناس بعدہما، ان کے علاوہ لوگوں میں کوئی خیر نہیں
صرف دو قسم کے لوگ ہی بھلائی پر ہیں، ایک وہ شخص جو معلم خیر ہے، جو بھلائی سکھاتا ہے، اور دوسرا وہ جو بھلائی سیکھتا ہے۔ علم اچھا علم سیکھتے سکھانے والے یہی بھلائی پر ہے، اس کے علاوہ جتنے اور لوگ ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کا ارشاد گرامی ہے الناس ثلاثۃ، لوگ تین طرح کے ہیں، لوگ تین طرح کے، ایک عالم، ایک متعلم، اور تیسرا ہمجن، یعنی عام لوگ جو علم نہیں سیکھتے، لا خیر فیہ، ان میں کوئی خیر نہیں، خیر صرف دو لوگوں کے اندر ہے، عالم اور متعلم میں۔ انشاءاللہ اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ آخری قول بیان کرتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے قول پہ، اس سیریل کو ہم آگے بڑھائیں گے مزید، اور اقوال صحابہ میں انشاءاللہ آپ کے اقوال پر ایک اور ویڈیو ہم بنائیں گے۔ آپ کا ایک قول میں آپ کے سامنے مزید پیش کرتا ہوں، اس ویڈیو کا آخری قول ہے جو سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعلموا قبل ان يرفع العلم، علم کے اٹھنے سے پہلے علم سیکھ لو، ان رفع العلم ذهاب العلماء، علم کا اٹھنا کیا ہے؟ علماء کا جانا۔ جب اسکالر لوگ، ریلیجیس اسکالر جو واقعی ریلیجیس اسکالر ہو گئے، آج طرح کے نہیں کہ ہم صرف ایک ریلیجیس اسکالر یعنی مذہبی عالم ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، نام بھی لکھا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ علم جو علم ایک مضبوط علم علماء کے پاس ہوتا تھا وہ بہت کم رہ گیا۔ تو لہذا آپ نے فرمایا تعلموا قبل ان يرفع العلم، علم کے اٹھنے سے پہلے علم سیکھ لو، ان رفع العلم، ان رفع العلم ذهاب العلماء، کہ علم کا اٹھنا کیا ہے؟ علم کا اٹھنا کیا ہے؟ علماء کا چلے جانا، علماء چلے جائیں گے علم اٹھ جائے گا۔ ان العالم والمتعلم فی الاجر سواء، پھر آپ نے فرمایا عالم اور متعلم، علم والا اور علم سیکھنے والا دونوں برابر ہیں، ان کا اجر برابر ہے۔ وانما الناس رجلان، لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، عالم و متعلم، ایک عالم اور ایک متعلم، ایک علم والا استاد اور جو دوسرا علم سیکھنے والا ہے۔ ولا خیر فیما بین ذلک، اس کے علاوہ میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کے اقوال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔